روز و شب کے میلے میں غفلتوں کے مارے ہم بس یہی سمجھتے ہیں کہ ہم نے جس کو دفنایا صرف اسی کو مرنا تھا۔ کہتے ہیں کہ چھوڑنے والے چھوڑ جاتے ہیں، مقام کوئی بھی ہو۔ میں کہتا ہوں کہ نبھانے والے نبھا ہی لیتے ہیں، حالات کیسے بھی ہوں۔ ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا کہ ہمارا رب کس کس مقام پر ہمیں گرنے سے پہلے تھام لیتا ہے۔ یاد رہے کہ کچھ جرموں کی FIR آسمانوں پہ لکھی جاتی ہے اور تیرا رب نہیں بھولتا۔ بچے پالنا کوئی بڑا کام نہیں، جانور اور پرندے بڑے بہتر انداز میں یہ کام صدیوں سے کرتے آ رہے ہیں۔ بڑا کام بچوں کی تربیت ہے، اور تربیت توجہ اور وقت مانگتی ہے۔ محبت یک طرفہ ہو سکتی ہے، سمجھوتا بھی یک طرفہ ہو سکتا ہے، لیکن عزت دو طرفہ چیز ہے، یہ یک طرفہ نہیں ہو سکتی۔ کچھ لوگ بھروسے کے لیے روتے ہیں اور کچھ بھروسہ کر کے روتے ہیں۔ دنیا میں کچھ حادثے ایسے ہوتے ہیں جو سمجھا دیتے ہیں کہ ماں باپ کے سوا کوئی مخلص نہیں ہوتا۔ اتنے رشتوں کا کیا فائدہ جب ہر دکھ تکلیف اکیلے ہی کاٹنی ہو؟ خود کو اتنا مضبوط کر لو کہ اپنا غم خود اٹھا سکو۔ اگر آپ حادثاتی طور پر کسی سے 2-4 کتابیں زیادہ پڑھ گئے ہیں تو ان کو ہضم کرنے کی کوشش کیجیے، دوسروں کا جینا حرام نہ کیجیے۔ کتنے بھی پرفیوم لگا لو، لیکن جو خوشبو ماں کے دوپٹے سے آتی ہے اس کی بات ہی کچھ اور ہے۔ اپنی طاقت پر کبھی گھمنڈ مت کیجیے، بلکہ کسی ہسپتال جا کر ایسے مریضوں کو دیکھیے جو کروٹ بدلنے کے لیے بھی کسی اور کے محتاج ہیں۔ انسان جسمانی اور مالی طاقت کے نشے میں بہت جلد اپنی اوقات بھول جاتا ہے، لیکن جب اللہ تعالیٰ جسم کے کسی ایک پرزے کو ڈھیلا کر دے تو سارے تکبر خاک میں مل جاتے ہیں۔ جب کوئی آزمائش شروع ہوتی ہے تو اس وقت تک ختم نہیں ہوتی جب تک اس سبق کو سیکھا نہ جائے جو اس میں چھپا ہو۔ محبت میں نسیں کاٹ لی تھیں صاحب، موت تب واقع ہوئی جب کہا اس نے کہ میں کیا کروں۔ میرا نصیب غلط ہو ہی نہیں سکتا، میرا نصیب اس نے لکھا ہے جو مجھے 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے۔ ہر انسان کو یہ فکر تو ہے کہ میرے مرنے کے بعد میری اولاد کا کیا ہوگا، لیکن کسی کو یہ فکر نہیں کہ میرے مرنے کے بعد میرا کیا ہوگا۔ جو دوسروں کو عزت دیتا ہے اصل میں وہ خود عزت دار ہوتا ہے، کیونکہ انسان دوسروں کو وہی کچھ دیتا ہے جو کچھ اس کے پاس ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ناراض ہو تو رزق دینا بند نہیں کرتا، البتہ سجدہ کرنے کی توفیق لے لیتا ہے۔ زندگی کا المیہ یہ نہیں کہ زندگی مختصر ہے، اصل میں ہم جینا ہی بہت دیر سے سیکھتے ہیں۔ اگر زندگی میں کامیاب ہونا چاہتے ہو تو ماں باپ کی عزت کیا کرو۔ تعلق کی کتاب میں پہلا لفظ ایمانداری تحریر نہ ہو تو آخری صفحے پہ جدائی مقدر بن جاتی ہے۔ وقت اچھا ہو تو آپ کی غلطی بھی مذاق لگتی ہے، اور وقت خراب چل رہا ہو تو آپ کا مذاق بھی غلطی بن جاتا ہے۔ خوبصورت عمل انسان کی شخصیت بدل دیتا ہے، اور خوبصورت اخلاق انسان کی زندگی۔ فکر نہ کیجئے، لوگ بھول جائیں گے، مگر اللہ تعالیٰ نہیں بھولتا آپ کی نیکی نہ لوگوں کی زیادتی۔ انسان چہرہ تو صاف رکھتا ہے جس پر لوگوں کی نظر ہوتی ہے، مگر دل کو صاف نہیں رکھتا جس پر اللہ تعالیٰ کی نظر ہوتی ہے۔ زندگی میں اگر خوش رہنا چاہتے ہو تو ایک چھوٹا سا اصول بنا لیجئے، جو کھویا اس کا غم نہیں، جو پایا وہ کسی سے کم نہیں، جو نہیں ہے وہ ایک خواب ہے، جو ملا ہے وہ لاجواب ہے۔ آپ کی زندگی خوبصورت ہو جائے گی۔ خیال کا پاک ہونا روح کی پاکیزگی کو ظاہر کرتا ہے۔ وہ کہتے ہیں پتھر دل رویا نہیں کرتے،
انہیں کیا خبر پانی کے چشمے پتھروں سے ہی نکلتے ہیں۔ جھوٹ کا بھی ایک ذائقہ ہوتا ہے، خود بولو تو میٹھا لگتا ہے اور کوئی دوسرا بولے تو کڑوا۔ اگر لوگ تم سے متاثر ہو رہے ہیں تو تکبر نہ کرو، بلکہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو کہ اس نے تمہارے عیب چھپا کر تم کو لوگوں میں معزز بنا رکھا ہے۔ سخت ہاتھوں سے بھی چھوٹ جاتی ہیں انگلیاں، رشتے طاقت سے نہیں محبت سے تھامے جاتے ہیں حضور۔ دنیا کے سب انسان خوبصورت ہیں، بدصورتی تو انسان کے رویوں میں ہے۔ کچھ لوگ اپنے لمحے سنوارنے کی خاطر دوسروں کی زندگیاں برباد کر جاتے ہیں۔ جب کوئی دل دکھائے تو ہمیں چپ رہنا چاہیے۔ جنہیں ہم جواب نہیں دیتے نا، انہیں وقت جواب دیتا ہے۔ کبھی کبھی انسان کو اس کی بے وقوفی نہیں بلکہ اس کی ضرورت سے زیادہ چلاکی لے ڈوبتی ہے۔ سمندر بہت بڑا ہے، لیکن ہم اتنا ہی پانی لے سکتے ہیں جتنا ہمارے ہاتھ میں آتا ہے۔ بالکل اسی طرح اللہ تعالیٰ کی رحمتیں لامحدود ہیں، لیکن ہم اتنی ہی پاتے ہیں جتنا ہمارا ایمان ہوتا ہے۔ کسی کو صفائی مت دو اپنی سچائی کی، تم سچے ہو تو اللہ جانتا ہے، بس یہی تمہارے لیے کافی ہے۔ دنیا کا ہر شخص درد کا تجربہ کرتا ہے، مگر پھر بھی انسان دوسروں کے درد کو نہیں سمجھتا۔ اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا ہر شخص خوبصورت ہے، بس کمی تو ہمارے اخلاق اور رویوں میں ہے۔ اس انسان پر بھروسہ کرو جو تمہاری 3 باتیں جان سکے: مسکراہٹ کے پیچھے دکھ، غصے کے پیچھے پیار اور چپ رہنے کے پیچھے وجہ۔ 2 چیزیں اپنے اندر پیدا کر لو، چپ رہنا اور معاف کرنا، کیونکہ چپ رہنے سے بڑا کوئی جواب نہیں اور معاف کر دینے سے بڑا کوئی انتقام نہیں۔ غریبی میں انسان کے وہ عیب بھی نظر آتے ہیں جو اس میں نہیں ہوتے، اور امیری میں انسان کے وہ عیب بھی چھپ جاتے ہیں جو اس میں موجود ہوتے ہیں۔ آپ کا دل بہت قیمتی ہے، کوشش کیجئے اس میں وہی رہیں جو اس میں رہنے کے قابل ہیں۔